یہ منظر ایسا تھا، احد بھی چیخ رہا ہوگا، احد پہاڑ کے پتھر بھی رو رہے ہوں گے، اور صحابہ کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آنسو بہاتے کو ادھر بھاگ رہا ہے، کو ادھر بھاگ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح میرے اور آپ کے نبی کے سینے پہ گرتے ہیں، تو آپ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان کے لیے بد دعا کیجئے، ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ انہوں نے آج ظلم کی انتہا کر دی ہے، انہوں نے آج آپ کی جان پہ حملہ کر دیا یا رسول اللہ۔ اور میرے نبی کیا پہلے پیغام دے چکے تھے، تعفو عمن ظلمک، سیرت کا پیغام، ربیع الاول کا پیغام، عشق مصطفیٰ کا پیغام، غلامی رسول کا پیغام۔ اگر میں غلام رسول ہوں اور میں عاشق رسول ہوں اور میرے اندر سیرت کی کوئی جھلک ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے، یہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں کھڑے ہو کے اپنی زبان سے بولے ہوئے فرمان کو دہراتے ہیں اور آنے والی امت کے لیے پیغام چھوڑتے ہیں کہ ایسے بھی ظرف دکھایا جاتا ہے، کہ ایسے بھی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیں کہ یہ تباہ ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں، یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ یقیناً میرے پیغمبر اگر دعا کرتے تو احد کی دھرتی بھی ان کو نگل جاتی اور احد کے پتھر انہی پہ برسا دیے جاتے اور فرشتے ان کی گردنیں اچک کے لے جاتے۔ وہ پیغمبر رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا ٹائٹل پانے والا، وانک لعلی خلق عظیم کا ٹائٹل پانے والا، والضحی واللیل اذا سجا کا لقب پانے والا، واما السائل فلا تنہر کی تعریف پانے والا، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر والا، انا اعطیناک الکوثر کا صاحب کوثر۔ وہ کہتا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ کریم، میری اس قوم کو پتہ نہیں، میرا یہ بے ہدایتیں ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر یہ ہدایت پہ ہوتے، اگر یہ مجھے پہچانتے تو آج یہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ اے اللہ میں بد دعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ مور دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی، کیا کچھ نہیں دے کر گئے۔ ایک ایک زندگی کا عمل، تعفو عمن ظلمک، وحشی حضرت حمزہ کے قاتل، اور حمزہ کون تھے؟ غزوہ احد میں شہید ہو رہے ہیں، اور جب ان کی لاش گری اور سینہ چیرا گیا تو میرے نبی آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میرا چچا آپ کے دین کے لیے، آپ کے نبی کی حفاظت کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا ہے، جبریل جا میرے حبیب کو جا کر بتا دے کہ میں نے آپ کے چچا کو عرش پہ اسد اللہ لکھ دیا ہے، کہ آپ کے چچا اللہ کے شیر ہیں۔ یہ پیغمبر کی صحبت کا اثر تھا کہ ابو بکر کو صدیق بنا دیا، پیغمبر کی نگاہ کا اثر تھا کہ عمر کو فاروق بنا دیا، پیغمبر کی نگاہ کا اثر تھا کہ عثمان کو ذی النورین بنا دیا، یہ پیغمبر کی رحمت کا اثر تھا کہ علی کو حیدر کرار بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ ابو عبیدہ کو امین الامت بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ حمزہ کو اسد اللہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ حسن اور حسین کو شباب اہل جنہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ ابو عبیدہ کو امین الامہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیضان تھا کہ حذیفہ کو سر و رسول اللہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ حمزہ کو اسد اللہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ 1,24,000 جہاں جہاں نگاہ گئی، جہاں جہاں نظر پڑی، اللہ نے ان کی تعریف کر دی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے ساتھی وہ ہیں، آپ کے صحابہ وہ ہیں، آپ کے جانثار وہ ہیں کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یا اللہ کیسے تعریف کرتے ہو؟ اے پیغمبر، آپ نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، اللہ نے بھی دیکھا، کہیں یہ احد میں آپ کے آگے لڑتے ہیں، کہیں یہ بدر میں آپ کے آگے خون بہا رہے ہیں، کہیں یہ احد میں آپ کے آگے لڑ رہے ہیں۔ زیاد ابن سکن ایک نوجوان صحابی ہے،
گھر میں خوبصورت بیوی اولاد ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پر احد میں آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ سارے کافر میرے نبی پر حملہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، زیاد ابن سکن آگے بڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ جسم پر 80 زخم آتے ہیں، اور جب آخری زخم کھا کے گرے تو ایک صحابی ان کے پاس گئے پانی پلانے کے لیے کہ اے زیاد ابن سکن پانی پی لے۔ زیاد ابن سکن کہتا ہے میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی صحبت پر، اپنے پیغمبر کی صحبت کے فیض پر۔ زیاد ابن سکن کہتا ہے کہ پانی پینا میری خواہش نہیں، نہ میرا کھانا خواہش ہے۔ اس نے پوچھا پھر تمہاری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ جس نبی کے دفاع کے لیے زیاد ابن سکن نے اپنے جسم کو زخموں سے چور کیا ہے، اپنے خون سے احد کی مٹی کو رنگین کیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ زیاد ابن سکن کا دم بھی پیغمبر کے قدموں میں نکلے، مجھے اٹھاؤ اور میرے حبیب کے قدموں میں جا کر ڈال دو۔ دو صحابہ زیاد ابن سکن کو اٹھاتے ہیں، آقا کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے ہیں۔ میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں زیاد ابن سکن تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے کیا، اب کیا چاہتے ہو؟ تو علامہ اقبال نے کہا یا کسی اور نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یار کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کے قدموں پہ زیاد کا دم نکل گیا، جس سے بڑھ کے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تعفو عمن ظلمک